سورۃ التکویر کی آیت نمبر 15۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ستاروں کی چال کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور اس کے ساتھ رات اور صبح کی قسم اٹھائی ہے، اور ان قسموں کے ذریعے اللہ پاک نے قرآن کریم کی صداقت، سچائی اور حقانیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس، اس میں قسم اٹھاتا ہوں چھپ جانے والے کی، الجوار اور سیدھا چلنے والے کی، الکنس اور دبک جانے والے کی۔ یہ تین قسمیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ 5 ستاروں کی قسمیں ہیں، جن کو ماہرین فلکیات خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، یعنی 5 ایسے ستارے یا سیارے ہیں جن کی چال ایسی ہے کہ انہوں نے سب کو حیرانی میں ڈالا ہوا ہے۔ اس جہان کے اوپر میرے عزیز دوستو بہت بڑے بڑے جہان ہیں۔ جو ہماری زمین ہے یہ ایک کہکشاں کا حصہ ہے جس کو گلیکسی کہا جاتا ہے، اور اس گلیکسی میں، اس کہکشاں میں یہ ایک بالکل معمولی سی چیز ہے، نقطے جیسی، اور اس جیسی سینکڑوں نہیں ہزاروں گلیکسیز جو ہے وہ فضا کے اندر اللہ نے پھیلائی ہوئی۔ زمین نہیں، گلیکسیز بہت بڑی بڑی، بقول کسے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، پتہ نہیں کتنی اس جہان کے اندر وسعتیں۔ انہی میں یہ 5 سیارے ایسے ہیں کہ جو کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی سیدھا چلتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ان کی چال بے ڈھبی چال ہے، غیر منظم چال ہے، یعنی آگے کو چلتے چلتے ایک دم رک جائیں گے، پھر ایک دم پیچھے کو چلنا شروع ہو جائے۔ ماہرین فرماتے ہیں ان کی حرکت مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے، پھر رک کے واپس مشرق کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بے ڈھنگی اور غیر منظم چال کو سنبھالنے والا اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ پاک نے اسی کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں خنس کی۔ خنس کہتے پیچھے ہٹ جانے والے، اسی سے لفظ خناس ہے، وہ شخص جو پیچھے ہٹ جائے اور سازشیں کرے، اس کو خنس کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ ایسے ستارے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجوار اور کبھی سیدھا چلتے ہیں، الکنس اور کبھی رک جاتے ہیں، دب جاتے ہیں۔ ان کی قسم کے بعد اللہ پاک فرماتے واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ رات کی چادر جب اس جہان پہ اڑائی جاتی ہے تو پورے جہان کو
اس علاقے کو جہاں جہاں رات ہوتی ہے وہاں وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے، ایسے چھا جاتی کہ یوں لگتا ہے کہ اب کبھی صبح آئے گی نہیں۔ لیکن فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی، تنفس کا معنی سانس لینا۔ تو جیسے کوئی مچھلی پانی کے اندر سانس لے تو اس سے پانی کے بلبلے نمودار ہوتے ہیں اور پانی سے باہر کو نکلتے، اسی طرح رات کی چھائی ہوئی تاریکی میں جب صبح سانس لیتی ہے تو پھر اس کی روشنی جہان میں پھیلنا شروع ہو جاتی۔ یہ ایک اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، قرآن کریم کی روشنی کے آنے سے پہلے جہالت کی تاریکی رات کی طرح چھائی ہوئی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ تاریکی کہیں ختم ہوگی، لیکن قرآن کا نور آیا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی تعلیمات لے کر آئے جس سے پورے جہان کو منور کر دیا۔ تو جیسے ہر تاریکی کے بعد صبح ہے، اسی طرح ضلالت، گمراہی، شرک، بدعت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے بعد بھی اللہ پاک ہدایت کی روشنی کو چمکا کے رہتے، اور وہی ہدایت کی روشنی کیا ہے؟ فرمایا انہ لقول رسول کریم، کوئی شک نہیں، قسمیں اٹھا کے اللہ پاک فرما رہے کوئی شک نہیں کہ یہ جو قول ہے یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے۔ قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے یہ کلام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے سپرد کیا، اور انہوں نے یہ کلام بعینہ اسی طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ اور میرے عزیز دوستو، اللہ پاک اس کو فرما رہے کہ یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے، یہ عزت والے رسول کا لایا ہوا کلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت لانے کے اعتبار سے ہے، کلام اللہ رب العالمین کا ہے۔ فرمایا یہ قول، یہ کلام لانے والے رسول کریم، عزت والے رسول ہے۔ فرشتوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے کیونکہ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، پیغمبر۔ تو نبی کو بھی رسول کہہ سکتے ہیں اور فرشتے کو بھی رسول کہہ سکتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ خداوندی کے پیغامات اللہ کے برگزیدہ نبیوں پر پہنچایا کرتے تھے، اس لیے ان کو فرمایا گیا کہ عزت والے رسول، اور ذی قوت، وہ بڑی طاقت والے، وہ رسول کریم بھی ہے، خود عزت والے ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ وہ کلام لا رہے ہوں تو کوئی ان سے چھین لے یا کوئی ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اس میں کوئی دخل اندازی کر دے۔ اللہ فرماتے وہ رسول، وہ لانے والا ذی قوت، بڑی قوت والا ہے۔ تفسیر روح المعانی کے اندر حضرت صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑی قوت والے ہو، وہ اپنی قوت بتاؤ تو صحیح ذرا کیسی قوت؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام پہ اور ان کی قوم پہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، اللہ کے نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام، اللہ پاک ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی قوم پر جو عذاب آیا اس عذاب کا تذکرہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب آیا تو فرمایا کہ 6 لاکھ نفوس کی آبادی تھی جن کے بڑے بڑے شہر تھے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے میں نے ان شہروں کو
اپنے پر کے ایک کنارے پہ اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے اوپر سے زمین پہ پٹک دیا، اور جب وہ ٹکڑا زمین پہ گرا تو وہ اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ وہاں پانی برآمد ہو گیا۔ یہ طاقت ہے جبرائیل امین علیہ السلام کے پر کے ایک کونے کی، ان کی اپنی پوری طاقت کیا ہوگی؟ اللہ پاک فرماتے ذی قوت، وہ فرشتہ، وہ رسول بڑی قوت والا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا عند ذی العرش مکین، وہ عرش کے پاس رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرب اس کو اتنا نصیب ہے کہ وہ ہر وقت عرش الہی کے قریب ہے، گویا عرش الہی کا مکین ہے وہ، اور پھر وہ معمولی ہستی نہیں، مطاعن، اس کی وہاں پہ بات مانی جاتی، فرشتے اس کی اطاعت کرتے، وہ سردار ہے فرشتوں کا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ آسمان کے دروازے کھٹکاتے تو فرشتوں کو حکم دیتے کہ دروازہ کھولیے، تو فرشتے ان کی بات مانتے تھے، تو وہ مطاع ہے، اطاعت کی جاتی ہے ان کی، اور فرمایا ثم امین، اور وہ امانت دار بھی ہے، نہ وہ خود اس میں کوئی خیانت کرتا ہے پیغام کے پہنچانے میں، نہ کوئی اس سے چھین سکتا ہے، نہ اس کے ماتحت کوئی بددھیانتی کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم اور کلام پاک کے لانے کے سارے راستے وہ بالکل محفوظ راستے، اس میں کوئی گڑبڑ کی گنجائش نہیں۔ پھر آگے آیا کن پہ ہے؟ آیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک۔ یہ صفات جو بیان کی گئی اکثر علماء مفسرین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جبرائیل امین علیہ السلام کی صفات ہے، چنانچہ ان کی تشریح میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ بعض حضرات فرماتے رسول کریم سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بعد میں آنے والی صفات یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیات ہے اس میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تو گویا کلام پاک کو بھیجنے والے اللہ رب العالمین، کلام پاک کو لانے والے روح الامین جبرائیل علیہ السلام، اور کلام پاک جن کے سینہ مبارک پہ اترا وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پاک کلام کی عزتوں کے ساتھ جو جڑے گا اللہ پاک اس کو بھی عزت والا بنا دے، اور جو اس سے کٹے گا وہ پھر اندھیروں کے اندر ٹھامک ٹوئیاں ہی مارتا رہے گا، اس کو راستہ کوئی نہیں ملے گا۔ تو تاریک رات کے بعد صبح کی روشنی انسان کو زندگی دیتی ہے، اسی طرح جہالت، شرک، بدعت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے بعد قرآن کی روشنی انسان کو روحانی حیات دیتی۔ لہذا اس روحانی حیات کو حاصل کرنے کے لیے ہم خود بھی قرآن کے ساتھ جڑیں اور دوسروں کو بھی قرآن کریم کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح پہلے بھی اعلانات ہو چکے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ جمعہ جو ہے آنے والا جمعہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے شہر کے عظیم عالم دین حضرت مفتی سید خبیب احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ چونکہ آگے ختم نبوت کی 2 کانفرنسز آ گئی ہیں، ایک 13 اکتوبر کو ہمارے شہر فیصل آباد میں سلیمی چوک کے اندر، اور دوسری چناب نگر کے اندر جو سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے 27-28 اکتوبر، تو ان کی دعوت کے سلسلے میں، ترغیب کے سلسلے میں یہ جمعۃ المبارک ہے۔ آپ تمام حضرات بالخصوص اہل محلہ اس مسجد کے نمازی وہ میزبان ہونے کی حیثیت سے کوشش فرمائیں کہ وقت سے پہلے یہاں تشریف لائیں۔ 12:40 پہ بیان شروع ہوگا تو 12:30 بجے گویا مسجد کے اندر کچھ لوگ ہوں
تاکہ بیان کرنے والے آ کر دیواروں سے خطاب نہ کریں بلکہ کچھ لوگ ہوں جن سے بات کو وہ شروع کریں۔ کوشش فرمائے اپنے دوست احباب کو دعوت دے، جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ختم نبوت کا عقیدہ سنیں گے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ سب حضرات کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہمارے بھائی یونس صاحب ماشاءاللہ عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں، ہم سب نمازین کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی برکت سے ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے یہ سفر اور آنا جانا مبارک فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم